اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے سول لیٹیگیشن میں بہت اہم ہے، انجنکشن، جسے ہم سٹے آرڈر بھی کہتے ہیں۔ آج جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ انجنکشنز کیا ہوتی ہیں اور اس میں جو ٹمپریری انجنکشن ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، انجنکشن جو ہیں یہ سیکشن 53 سے سیکشن 57 تک اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انجنکشن کا کورٹ آرڈر کمانڈنگ آر پریونٹنگ این ایکشن، عدالت کا وہ حکم جو کوئی کام کرنے سے یا کسی کام کو روکنے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، عدالتی حکم نامہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا یہ کام روک دیا جائے، پریونٹنگ اور کمانڈنگ آف این ایکشن۔ کس میں اس کی جناب ٹمپریری انجنکشن، جس کا اس کی ویڈیو میں ذکر کریں گے، اسے سیکشن 53 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ اس طرح پھر پرماننٹ یا پرپیچول انجنکشن ہے، اسے سیکشن 54 اور 56 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ پھر مینڈیٹری انجنکشن ہے، سیکشن 55 میں نریٹ کیا گیا، اور پھر انجنکشن ٹو پرفارم نیگیٹو ایگریمنٹ ہے، وہ سیکشن 57 میں نریٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلی قسم جو ہے ٹمپریری انجنکشن، اس کی بات کریں گے۔ ٹمپریری انجنکشن جو ہے اس میں سیکشن 53 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا تعلق ہے اس کے ساتھ، سیکشن 94 اور سیکشن 151 آف CPC سول پروسیجر کوڈ 1908 کا تعلق ہے، آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 سول پروسیجر کوڈ 1908 کا تعلق ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو رولز اینڈ آرڈرز ہیں پارٹ 1 چیپٹر 1 والیوم 1، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈز فار گرانٹ آف ٹمپریری انجنکشنز انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 سول پروسیجر کوڈ۔ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے تحت جو ٹمپریری انجنکشنز عارضی حکم امتناعی یا سٹے آرڈر عارضی دیا جاتا ہے، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں؟ اس کو نریٹ کیا ہے 1987 CLC 2479 میں، 2011 MLD 138 میں۔ Such order can, by virtue of the provision of Rule 1, Order 39 of the CPC, can be passed only upon a satisfaction of the court being reached on the basis of affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit. پارٹی جو فریقین، جس دعوے میں کیس میں جو فریقین ہیں، ان میں سے ایک فریق اگر یہ کہتا ہے، حلف دیتا ہے، بیان حلفی دیتا ہے، یا کورٹ کو ادروائز وہ سیٹسفائی کرتا ہے کہ جناب اس پراپرٹی کے اوپر سٹے لگا دیں، عارضی حکم امتناعی لگا دیں، ٹمپریری انجنکشن لگا دیں انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے تحت، کہ یہ کہیں برباد نہ ہو جائے، پراپرٹی تباہ نہ ہو جائے، ڈیمیج نہ ہو جائے، یا اس کو جو دوسرا فریق ہے سوٹ میں جس کو مقدمے میں بنایا گیا ہے، وہ اس کو کہیں کسی کو ٹرانسفر نہ کر دے، بیچ نہ دے، تو اگر عدالت سیٹسفائی ہو جاتی ہے ایفیڈیوٹ سے یا ادروائز حالات و واقعات سے، بیان حلفی سے، تو پھر عدالت وقتی طور پر ریسٹرین کر دیتی ہے کہ یہ پراپرٹی کو بھئی کوئی نہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، نہ اس کے اندر کوئی اس کو کوئی بیچے، کسی کو آگے دے، نہ اس کے اوپر کوئی مزید کنسٹرکشن کرے۔ یہ تھی گراؤنڈ اس حوالے سے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ہم بات کریں گے 1994 MLD 912 1994 MLD 912، یہ
ججمنٹ ہے جس میں جو کنڈیشنز ہیں انڈر رول 1 اینڈ 2 آف آرڈر 39 سی پی سی کہ جب عارضی حکم امتناعی ٹمپریری انجنکشن وقتی طور پر اسٹے آرڈر دینا ہے عدالت نے تو وہ کیا چیزیں دیکھے گی. That any property the subject of dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party. عدالت یہ دیکھے گی کہ یہ جو پراپرٹی ہے جو جس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیس کیا گیا ہے اس کے ویسٹ ہونے کا، ضائع ہونے کا، تباہ ہونے کا یا کسی اور کو آگے دینے کا خطرہ موجود ہے. اور جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، اس کی طرف سے یہ تھریٹ کیا گیا، دھمکی دی گئی ہے کہ وہ آگے اس پراپرٹی کو ریموو کر دے گا، کہیں اور لے جائے گا، بیچ دے گا، خراب کر دے گا. تو اس وجہ سے پھر عدالت اس کو کیا کرتی ہے؟ عارضی حکم امتناعی کر دیتی ہے. In presence of either of the condition, it was permissible to issue interim injunction, preventing the wastage, damage, loss, alienation, sale, removal or disposition of the property as the court may thinks fit. تو عدالت جناب روک دیتی ہے اس کو نقصان پہنچانے سے، پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے سے، اس کو مزید آگے ٹرانسفر کرنے سے، بیچنے سے، ریموو کرنے سے. اس کو کہتی جی جہاں پر ہے وہیں پہ یہ رک جائے، اس کو کوئی چھیڑا نہ جائے، چھاڑ نہ کی جائے اس پراپرٹی سے. ناظرین اکرام، اسی طرح جو کنڈیشن ہے، ابھی ہم نے گراؤنڈز کی بات کی، اب کنڈیشنز کیا ہیں جو عارضی حکم امتناعی کو دینے کے لیے ضروری ہیں. اس کو نریٹ کیا گیا پی ایل ڈی 2016 ایس سی 199 میں، 2004 ایس ایم ای آر 1092 میں، 1994 سی ایل سی 1601 میں، 2004 ایس ایم ای آر 1092 میں، پی ایل ڈی 1970 ایس سی 180 میں، پی ایل ڈی 2016 سندھ 445 میں، 2019 سی ایل سی نوٹ 62 لاہور میں، 2018 ایم ایل ڈی 1449 لاہور میں، 2018 ایم ایل ڈی 959 لاہور میں. نریٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں. تو کنڈیشنز یہ ہیں جناب: ان آرڈر ٹو obtain interim injunction the appellant has not only established that he has a prima facie case کہ اس کا پریما فشائی کیس بنتا ہے، کاز آف ایکشن اس کو حاصل ہے، واقع جو یہ کیس عدالت میں لے کر آیا، دعویٰ عدالت میں یہ کر رہا ہے، یہ واقعی ہی بنتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس اس کو حاصل ہے کہ یہ اس کے حق میں کیا جانا جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اس کے حق میں ہوگا، ظاہراً یہی نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ عارضی طور پر حکم امتناعی نہ جاری کیا گیا تو irreparable لاس ہو جائے گا، ایسا نقصان ہو جائے گا جس کا دعویٰ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں جی اس میں. اس کے علاوہ مزید کنڈیشنز بھی ناظرین اکرام کہ عدالت کہتی ہے the plaintiff has approached the court with clean hands کہ عدالت کہتی ہے کہ جب آپ خود لینے آئے ہیں حکم امتناعی عارضی تو کلین ہینڈ آئیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے بھی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی آپ انٹرم انجنکشن لینے نہ آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو حکم امتناعی عارضی آپ کو مل رہا ہے اس سے کوئی آپ کو انڈیو ایڈوانٹیج نہ مل جائے. ایک اور بات اہم ہے کہ یہ پارٹی اپروچنگ دا کورٹ فار انٹرم ریلیف ہیز کنسیلڈ مٹیریل فیکٹس اینڈ اور ایکٹڈ ان اے میلافائڈ مینر. جو شخص، جو فریق عدالت سے عارضی حکم امتناعی لینے آ رہا ہے وہ عدالت میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی باتیں چھپائے نہ، فیکٹس نہ بتائے کہ جو چھپائے کیس کے. یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ 2013 سی ایل سی 454 لاہور میں نریٹ کی گئی ہیں. اسی طرح ناظرین لاس اسرٹینیبل ان ٹرمز آف منی 2019 سی ایل سی 1 یہ ڈی بی کا فیصلہ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نقصان کو میئر کیا جا سکے، ماپا جا سکے منی میں، پیسے میں،
then it cannot be treated as a case of irreparable loss. تو پھر اس کو irreparable loss نہیں کہا جائے گا. دوسرے معنوں میں مطلب یہ ہے کہ in other words where pecuniary compensation is an adequate relief the injunction will not be granted in such cases. ایسے کیسز میں پھر جہاں پر پیسوں سے مداوع ہو سکتا ہو, رقم سے مداوع ہو سکتا ہو, پھر عارضی حکم امتناعی نہیں دیا جائے گا. اسی طرح ناظرین اکرام 2012 YLR 158 میں یہ کہا گیا ہے کہ if justice demands injunction can be granted, اگر انصاف کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ دے دیا جائے عارضی حکم امتناعی, تو عدالت کہتی ہے 2012 YLR 158 پہ کہ دے دیں, بے شک وہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 کی جو کنڈیشن ہے اس پہ پورا نہ بھی اترتا ہو, لیکن اگر انصاف کا تقاضا ہے تو وہ دے دے. یہ عدالت کا صوابدیدی اختیار ہے. عدالت کے پاس یہ طاقت ہے, پار ہے قانون نے دی کہ آپ ریلیف دیں لوگوں کو. ناظرین اکرام اسی طرح ٹیمپریری انجنکشن کو انڈر سیکشن 94 اور 151 CPC کے تحت بھی گرانٹ کیا جا سکتا ہے. The court can grant temporary injunction or appoint receiver by exercising inherent power in the interest of justice after making reference to section 94 and 151 CPC. اس کو نریٹ کیا گیا 2010 MLD 1180 PLD 1990 کراچی 1 PLD 1983 کراچی 303. اس میں نریٹ کیا گیا کہ جی جو سیکشن 94 اور سیکشن 151 ہے CPC کا, یہ انہیرنٹ پاورز ہیں کورٹ کی, وہ عدالت جو ہے عارضی حکم امتناعی دے سکتی ہے یا کہیں ریسیور بٹھا سکتی ہے. کوئی کاروبار ہے وہاں پر کوئی بندہ بٹھا دے گی عدالت اپنا کہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہو رہی ہے وہ عدالت میں جمع کرائے. ناظرین اکرام 2013 CLC 454 میں یہ کہا گیا کہ انجیکشن جو ہے, یہ جو حکم امتناعی دینا ہے, سٹے دینا جو ہے نا, یہ ایک ڈسکریشنری ریلیف ہے. یہ اس کے صوابدیدی اختیار ہے, اس کی پار ہے کہ وہ دے اس کو. In case the answer of any of the question is in the affirmative, then the relief of an injunction being discretionary in nature can be declined. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دینا ہے یا نہیں دینا, یہ عدالت کا صوابدیدی اختیار ہے, لیکن عدالت کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ انجنکشن دے. ناظرین اکرام آج کی اس گفتگو میں ہم نے خاص طور پر دیکھا ٹیمپریری انجنکشن کے حوالے سے, عارضی حکم امتناعی جسے کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 CPC کے تحت اور سیکشن 94 اور 151 CPC کے تحت اور ہائی کورٹ کے رولز کے تحت ٹیمپریری انجنکشن لی جا سکتی ہے, عارضی حکم امتناعی لیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے, ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے کچھ, یا عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ ریسٹرین نہ کیا, روکا نہ دوسرے فریق کو, تو اس کو جو ہے وہ ایسا لاس ہو جائے گا جس کا تلافی جو ہے وہ پیسہ نہیں کر سکتا. ناظرین اکرام یہ ہماری آج کی اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300 426 2278 واٹس ایپ پر وائس میسیج کیجیے.